صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو تفصیل سے آ چکی ہے، سبق سنانے کے طور پر میں ایک دو باتیں آپ سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ علماء پر ظلم کر رہے ہیں، عام لوگوں کے لیے تو 4 مہینے ہیں اور علماء کے لیے 3 سال بتا دیے۔ مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا علماء اللہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کے خزانے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کے خزانے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ عام آدمی اللہ کے خزانے کو نہیں جانتا، اس کو نکلنے میں تنگی ہوتی ہے۔ جس آدمی کو اللہ کے خزانے کا پتہ ہو تو پھر اس کے نکلنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ بات حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا۔ جی ہم عام آدمی کو تشکیل کریں گے، وہ بولے گا بھائی کام ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ مطلب ایک عام آدمی جی جس کو تشکیل کریں گے تو وہ یہی کہے گا کہ جس کو اللہ نے اپنا علم دیا، جس کو اللہ نے اپنا علم دیا، بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیثیں اس کے سامنے ہیں۔ اللہ کا کوئی تقاضا پورا کرنے کے لیے وہ یہ کہے کہ میرے پاس جو ہے یہ تقاضا ہے، یہ ہے، تو یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ جو بندہ اللہ کے خزانے کو جانتا ہے تو پھر وہ اللہ سے لے کر اللہ کا کام کرتا ہے۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری علیہ رحمہ ہر دن فجر کے بیان کے بعد علماء کو قریب کرتے تھے، قریب کر کے کیا بولتے کہ میں جو بیان کیا ہوں اس میں کچھ کمی پیشی ہے تو علماء کرام تائید کرتے، نہیں آپ نے یہ بات بہت اچھی کی، یہ بات ہمارے دل کو نرم کرنے والی تھی اور اس بات سے جو ہے ہمیں ایک نیا علم ملا ہے آپ کے اس بات سے۔ تو حضرت بولتے تھے آخر میں کہ دیکھو میں علماء سے یہ چاہتا ہوں، میں علماء سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ علماء امت سے کچھ بھی طلب نہ کریں، اللہ سے لیتے رہیں، امت کے لیے کام کرتے رہیں۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، کیا بولتے تھے؟ اللہ سے لیتے رہیں اور امت کے لیے کام کرتے رہے، میں ایسا چاہتا ہوں۔ میں خدمت گزار تھا 2 مہینے حضرت کے، اس میں لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے، لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے۔ بعض علماء آ کے سوال کر دے حضرت اللہ سے لینے کا راستہ کیا ہے؟ آپ بیان تو کر دیتے بہت آسانی کے ساتھ، اللہ سے لینے کا کیا راستہ ہے؟ ایسا کوئی چھپڑ پھاڑ کے تھوڑی دیں گے اللہ میاں۔ حضرت فرماتے تھے اس کی شروعات فاقوں سے ہو۔ کیا بولتے تھے؟ اس کی شروعات کیسے ہوگی؟ فاقوں سے ہوگی۔ پے در پہ فاقہ کرنے لگو، کسی سے سوال نہ کرو، اللہ کے لیے اور امت کے لیے کام کرتے رہو، اللہ آپ کا فاقہ بند کرنے کے لیے اپنا خزانہ کھولے گا۔ اللہ کیا کھولے گا؟ اپنا خزانہ کھولے گا۔ جی دیوبند مدرسہ چل رہا تھا، جی مرغی کے انڈے سے چندہ شروع ہوا، جی بازو میں تھانہ بھون ہے، تھانی علیہ رحمہ نے کہا ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے، فاقے سے شروع کریں گے۔ ادھر دیوبند کا مدرسہ ہے اور ادھر تھانہ بھون کا مدرسہ ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہم سوال نہیں کریں گے، ہم مدرسہ کیسے شروع کریں گے؟ فاقے سے شروع کریں گے۔
حضرت کے وفات کو تقریباً 80 سال کے قریب جو ہے 60 سال کے قریب ہو گئے، اور آج تک اس مدرسے کا کوئی چندہ نہیں۔ دینے والا کون ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں، بچے کہاں سے کھا رہے ہیں؟ وہ اللہ کے ساتھ بندہ جیسا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا چلے جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتے چلے جاتا ہے۔ جو صحابہ اللہ کے راستے میں نکلتے وہ کوئی مالدار تھوڑی نہ تھے، وہ کوئی اسباب والے تھوڑی نہ تھے، جی اسباب والے مالدار تھوڑی نہ تھے۔ ہجرت کر کے جب وہ ابو بکر صدیق گئے تھے، گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ہجرت کا واقعہ آپ لوگ تو پڑھے بھی ہوں گے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، جی ہجرت کے واقعے میں یہ ایک دانہ تک بھی کس کے گھر میں؟ ابو بکر صدیق جیسا آدمی، کیا وہ اپنے گھر والوں کے لیے ظالم ہے؟ امت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ابو بکر صدیق اپنے گھر والوں کے لیے ظالم ہے؟ کوئی فیصلہ کرے گا؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اگر بول دے گا تو۔ میرے عزیزو، جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، ان کے ابا ابو قحافہ غصہ کر رہے تھے، تیرا باپ بہت ظالم ہے، تمہارے لیے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، تمہیں کو کچھ کھانے کو بھی نہیں رکھا۔ تو اسما رضی اللہ عنہا کے ایک محراب کے اندر جس میں پیسے رکھے جاتے تھے، کنکریاں جمع کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے وہ اندھے بوڑھے کا ہاتھ رکھ دیا کہ دیکھ میرے ابا نے کتنا چھوڑ کے گیا ہے، تاکہ باپ کی گالیاں بیٹے کو نہ پڑے، باپ کی گالیاں بیٹے کو نہ پڑے۔ میرے عزیزو، العلماء ورثۃ الانبیاء، ورثے میں فاقہ بھی تو ہے، بہترین کپڑے، اس کے اوپر پریس، جی یہ ورثہ یہی تھوڑا ہی ہے، وراثت میں فاقہ بھی تو ہے، وراثت میں رات رات بھر نماز پڑھنا بھی تو ہے، وراثت میں اللہ تعالیٰ سے لینا بھی تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہ جلتا۔ میں مولانا عمر پالن پوری علیہ الرحمہ کی بات بول رہا تھا، اللہ کے خزانے کھلوانا ہے تو اس کی شروعات فاقوں سے ہو۔ فاقے میں اگر تم تنگ ہو جاؤ پھر پیٹ پر پتھر باندھنا، کیا بولتے تھے؟ فاقوں سے جب تم تنگ ہو جاؤ پیٹ پر کیا کرنا؟ پتھر باندھنا۔ اللہ کب کس کو کیسا دیتے میں بول نہیں سکتا، اللہ کا خزانہ تمہارے لیے کھل جائے گا، لیکن آپ ہر حال میں کام کرتے رہے، ہر حال میں کیا کرتے ہیں نا؟ کام کرتے رہے۔ جی میں مفتی صاحب ہوں اور میرے ابا کو دعائے قنوت نہیں آتے، میں مولانا ہوں، میری بیوی کو پوری نماز نہیں آتی، میں مسجد کا امام ہوں اور میرے بچوں کو جو ہے کہ پورے اعمال نہیں آتے۔ ہاں جی یہ وراثت ہے ہمارے پاس، یہ وراثت ہے۔ میں حضرت ہوں، جی میں حضرت ہوں، میرا پڑوسی ایک بھی نماز نہیں پڑھتا۔ ہمارے بچپنے میں ہمارے ایک حضرت تھے نور اللہ قادری کر کے، بس اسٹینڈ میں بڑے آدمی بول کے ہم جا کے ان کو سلام کیے، مولانا ہیں، تو بولے کہاں جانا ہے؟ نہ کہا ہم لوگ نندیال جانا ہے، تو بس آئی نہیں، نہ کہا بھی 15 منٹ میں آئیں گے، بولے میری بس کو بھی 15 منٹ دے رہے ہیں، اچھا تو یہاں ٹھہر میں تیرے لیے ایک دعا سکھاتا ہوں۔ بس اسٹینڈ میں 15 منٹ میں کھڑے کھڑے رضیت باللہ ربوں و بالاسلام دینہ کی دعا سکھا دی۔ دلی سے ہم لوگ جا رہے تھے میرٹھ کے لیے، ایک مفتی صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، میرٹھ کے ہی تھے، اور ہم لوگ میرٹھ جانا تھا،
اور دلی سے ٹرین میں بیٹھے، ٹرین میں آمنے سامنے بیٹھے، ٹرین میں آمنے سامنے بیٹھے جی۔ تو انہوں نے اس وقت میں ہمیں کپڑے پہننے کی دعا سکھائی تھی۔ ٹرین میں بیٹھے آمنے سامنے تو اس میں کپڑے پہننے کی دعا سکھائی تھی۔ ہم مسلمان 4 آدمی تھے، ہم 2 ساتھی تھے، میرے ساتھی اور میں، اور باقی 2 نئے لوگ تھے، مطلب جو جن کی داڑھی وغیرہ یعنی کہ ٹوپی وغیرہ نہیں تھی۔ ان چاروں کو ایک جگہ جمع کر کے دلی سے میرٹھ جانے کے بیچ میں ہمارے کو پکوڑے بھی کھلائے اور ہمارے کو ٹھنڈا بھی پلائے اور ہمارے کو اپنی بوتل سے پانی بھی پلائے اور یہ دعا بھی سکھائے۔ آج تک ہم اس چیز کو نہیں بھول سکے، اس چیز کو نہیں بھول سکے جی۔ ہمارے استاد میرٹھ میں جب ہم حفظ کرتے تھے، حافظ خلیل احمد صاحب، تقریباً 30,000 بچے ان کے ہاتھ پر حافظ ہوئے، اور جو ہے وفات کے وقت میں قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ ہر دن میں 15-16 پارے چارپائی پہ معذوری کی حالت میں پڑھتے تھے۔ جو کوئی شاگرد یا حضرت کوئی ملنے آتے تو ان کو بٹھا کے 1-2 پارہ سنا کے بیچتے۔ آخر عمر میں لوگ ان کے پاس جانے ڈرتے تھے، وہ بٹھا کے پارہ سنائیں گے، بٹھا کے کیا سنائیں گے؟ پارہ سنائیں گے۔ ان کا گاؤں ہررا تھا اور میرٹھ نورنگ آباد میں، اور وہ کیا کرتے تھے کہ سبق پڑھانے آتے تھے، اور 2 مہینے میں ایک بار جو گاؤں جاتے تو جو اس ہررے کے جو بچے ہوتے تھے ان کو بس میں ساتھ لے جاتے۔ جن بچوں کو ساتھ لے جاتے ان کے سبق کی چھٹی نہیں، انہیں سبق یاد کرنا، بس میں سبق اور پارہ سنا لیتے جانا۔ وہاں گاؤں میں جا کے گاؤں میں بھی سبق پارہ سنانا، واپس آتے ہوئے پھر سبق اور پارہ بس میں سنا لیتے آنا، پھر گھوڑا گاڑی میں تانگا میں سنا لیتے آنا۔ یہ میرے استاد کی بات ہے۔ یہ دعوت کوئی جماعت میں نکل کے ہی تھوڑا ہوتی ہے، یہ تو مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمٰن نے امت میں دعوت کا مزاج پیدا کرنے کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ دعوت کا حق کوئی 3 سال میں تھوڑی نہ ادا ہوگا، دعوت کا حق جو ہے 3 سال میں تھوڑی نہ ادا ہوگا، دعوت کا حق تو موت تک بھی ادا نہیں ہو پائے گا۔ یہ تو امت کے اندر، علماء کے اندر داعیانہ ایک مزاج پیدا کرنے کے لیے، ہم گھر میں ہیں تو بھی داعی ہیں، ہم صرف مکتب میں استاد نہیں ہیں، مکتب میں استاد نہیں ہیں، سوتے سوتے بھی بیوی کو 2 بات سکھا سکتے، حدیث میں ایسا ہے۔ دیکھو جی، 2 دن میں 1 حدیث یاد ہو جائے، 1 مہینے میں 15 حدیثیں بیوی پہ یاد ہو جائیں گی۔ اگر 4 حدیثیں اگر 1 دن میں اگر بیوی کو یاد ہوتی ہے تو 1 مہینے میں کم سے کم 5-6 حدیثیں بیوی کو یاد ہو جائیں گی، 1 سال میں 25 حدیثیں ہو جائیں گی۔ صرف مسجد میں جمعہ پڑھاتے وقت میں عالم نہیں ہے، گھر میں بیوی کے پاس بھی عالم ہے، بچے کے پاس بھی عالم ہے، دادا کے پاس بھی عالم ہے، اسی طرح سے داعی بھی ہے۔ امت میں داعیانہ مزاج ختم ہو رہا ہے۔ یہ دعوت کا کام شروع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی دعوت نہیں ہے امت میں، پہلے ہر عالم کے اندر دعوت موجود تھی۔ یہ پچھلے زمانے میں جب یہ کام شروع ہونے سے پہلے کہ لوگوں کے اندر سے دعوت ختم ہو گئی تھی، عرب علماء چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ہماری اولادیں اس وقت میں مرتد ہیں۔ ابھی کارگزاری سن، عرب علماء رو رہے ہیں، ان کے پاس عملہ نہیں ہے۔ امت کے 2 طبقے ہیں، امت کے 2 طبقے ہیں، ایک طالبین کا اور ایک غیر طالبین کا، ایک طالبین کا اور دوسرا کون؟ غیر طالبین۔ مدرسے کی، خانقاہ کی جتنی محنت ہے نا وہ صرف طالبوں کے لیے ہے، وہ 1000 میں 1 ہے۔ اس لیے میں نے سوال پوچھا تھا، پورے بچے آ رہے کیا آپ کے پاس پڑھ کے مکتب میں؟ پورے بچے آ رہے کیا؟ جس محلے میں 100 بچے ہوتے ہیں 10 بچے آپ کے پاس آتے ہیں، 90 بچوں کا کیا ہوگا؟ 90 بچوں کا کیا ہوگا؟ کل جمعہ میں یہ مسجد بھری ہوئی تھی اور کل عصر میں 3 صف بھی نہیں تھی۔ امت کے 2 طبقے ہیں، ایک طالبین کا اور ایک
غیر طالبین کا. جو طالبین ہیں نا 1000 میں 1% ہے, 1000 میں 1% ہے. جو غیر طالب ہیں ان کا مجمع کثیر ہے. ہم اتنے سال مدرسے میں پڑھ کے ہماری پوری زندگی وہ 2-4 کے لیے ختم ہو جائے, 2-4 کے لیے ختم ہو جائے. ہمارے اوپر امت کا حق ہے, ہم صرف یہ 2-4 کے لیے نہیں ہیں. عالم عالم کے لیے ہے. عالم کیا ہے بولو؟ عالم کے لیے. اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ علماء کے اندر دعوت کا پہلو زندہ کرنے کے لیے, دعوت کا پہلو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے خزانے پر بھروسہ کر کے 3 سال. مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ عالموں کے لیے ظالم نہیں ہے, بلکہ عالموں کے لیے رحمت ہے. عالموں کے لیے رحمت ہے, کیونکہ اللہ کے خزانے کو جاننے والے یہی لوگ ہیں. عام آدمی کیا جانے جی؟ ہمارے امیر صاحب حاجی غفور صاحب عام آدمی انگوٹھا چھاپ جی, انتقال ہو گیا رمضان میں, لاک ڈاؤن کے اندر سجدے میں تہجد میں انتقال ہوا. وہ دعا بھی کرتے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ کیا بولتے تھے معلوم؟ علماء کی بڑی فکر کرتے تھے. تو جب ان کا کوئی پوتا کوئی نواسا عالم بن کے آتا تو پھر وہ کیا کرتا, کبھی سنت بھی نہیں پڑھتا, باہر چلے آتا. تو امیر صاحب کیا بولتے ہیں, ارے تو 9 سال پڑھا رہے مدرسے میں, ان کی زبان میں, ارے تو 9 سال پڑھا رہے مدرسے میں, یہ بچہ دیکھ رہے 40 دن لگا کو آیا ہے, یہ بچہ 40 دن لگا کو آیا, دیکھ رہے 40 دن لگا کو مسجد میں بیٹھ کو پوری امت کو میں کیسے نمازی بنانا اور کو فکر کرتا ہے, تو 9 سال پڑھ کے اٹھ کو جاتا کہہ رہے. سب اپنے نواسے اور پوتے کے لیے بات سمجھے کہ ایک آدمی ایسا ہے, ایک چلہ لگا کے مسجد میں مشورے میں بیٹھ کر کیا فکر کر رہا ہے کہ بھی پورا محلہ کیسا نمازی بنے, کس سے ملاقات کرنا, کس کو لے کر آنا, یہ فکر کر رہا ہے. اور یہ جو عالم یہ 9 سال پڑھا ہوا ہے, لیکن سنت بھی چھوڑ کے باہر اٹھ کے چلے جا رہا ہے, سنت بھی چھوڑ کے باہر اٹھ کے چلے جا رہا ہے. وہ اپنے پوتے نواسے کو ہمارے امیر صاحب بولتے تھے, ارے کیا فکر رہے تیری, کیا فکر رہے تیری. میرے عزیزو, حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ دعوت کا پہلو علماء کے اندر ابھارنے کے لیے اپنی بیوی بچوں سے لے کر پورے عالم تک, اس لیے 3 سال متعین کیے. اپنے ملک میں 1 سال لگاؤ, عرب ملکوں میں 2 سال لگاؤ, اور انگریزی ملکوں میں 3 سال لگاؤ. جب یہ بات ہم عرب کے علماء کو سناتے بہت سارے لوگ روتے تھے, میرے ہاتھ پکڑ کے روئے سے علماء بھی, ہاتھ پکڑ کے. میرے کو عربی ذرا کم آتی ہے, میں بولا تو یہ بات ہی جو بولتا تھا یہ باتیں عربی میں 2-4 باتیں بولتا تھا. تو بہت سارے علماء کھڑے ہو کے کہ مولانا الیاس نے ایسا کہا ہے, کھڑے ہو کے میرا ہاتھ پکڑ کے روتے تھے. کہ جس وقت ہمیں موریتانیہ میں اترے تو سب سے پہلے مینا کر کے ایک مقام تھا, اور وہاں پر ہم لوگ پہنچے. وہاں پر ایک شرفا میں سے ایک عالم صاحب تھے کہ جن کے تقریباً بولے تو 20,000 شاگرد تھے, مطلب قرآن کے پڑھانے کے اعتبار سے. جب ہم ان سے جا کر کے دعوت میں بھی کچھ وقت لگا تھا, جب ہم نے ان سے جا کر کہا کہ مولانا الیاس صاحب نے ایسا بتایا ہے, تو وہ رونے لگے کھڑے ہو کے, بولے کہ پھر تو میں کتنا غافل ہوں, دیکھو میں عالم بھی ہوں, عرب بھی ہوں, اور شرفا بھی ہوں, سادات بھی, لیکن میں جو ہے بھی وقت نہیں لگایا. میں نیت کرتا ہوں کہ اب وقت لگاتا ہوں. اچھا ایک کارگزاری بھی بتا دیتا ہوں, یاد رکھو, بات چل پڑے گی انشاءاللہ. جی, مینا ایک ایسی جگہ ہے موریتانیہ میں کہ موریتانیہ کی کرنسی گر گئی. لوگوں کو پتہ لگا, دنیا والوں کو, کہ یہاں پر کی زمین میں سونا نکلتا ہے. نوازیبو ایک جگہ ہے, تو وہاں پر امریکہ سے کچھ لوگ آئے وہاں پر سونا دیکھنے کے لیے. نوازیبو گئے تھے, لیکن نوازیبو میں اپنی مشینری ڈال کے دیکھے وہاں پر سونا نہیں. واپس آتے آتے ایک آدمی کو پیشاب آیا تو نیچے اترا. پیشاب کرتے کرتے اس نے پیشاب میں سے پتہ نہیں کیا محسوس کیا, وہ سوچا شاید یہاں ہو سکتا ہے. تقریباً وہاں سے نوازیبو سے 200 کلومیٹر اور ادھر سے 300 کلومیٹر. تو اس کے دماغ میں خیال آیا کہ شاید یہاں سونا ہو سکتا ہے. وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ سونا ہو سکتا ہے. تو اس نے جو مشینری گاڑی میں چڑھا رکھی تھی وہ پوری مشینری نکالی وہاں پر, اور نکال کے کیا کیا, نکال کے اور وہاں پر دیکھا تو وہاں پر سونا ہے.
پورے ملک کی تقدیر بدلی اور وہاں کی کرنسی ہماری انڈیا سے ڈبل ہو گئی اس ملک میں سونا نکلنے کی وجہ سے۔ میں یہ بات نہیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اب سنو اصل بات۔ ایک مالدار تھا اور اس کی بیوی، تو مالدار ایسا آدمی تھا اگر کوئی زکوٰۃ صدقہ دینے لگے تو وہ بولتا کہ تو نہیں دینا، زکوٰۃ نہیں دینا۔ تو وہ جو بیوی تھی وہی عالم جو شرفاء میں سے جس سے ہم ملاقات کے لیے گئے، تو وہ آدمی سے، وہ عالم سے پوچھی، وہ عورت کیا بول کے پوچھی، حضرت میرے پاس اتنا سونا ہے، زکوٰۃ دینا چاہیے لیکن میرا شوہر تو دیتا نہیں ہے اور انکار بھی کرتا، میں کیا کروں؟ تو وہ عالم صاحب نے کہا تیرے پاس جو سونا ہے اس کو کٹ کر کے اور اس میں سے زکوٰۃ نکالا کر۔ تو 1 سال دیا اس نے، 2 سال دیا، تو پھر وہ بیوی نے کہا کہ حضرت اگر میں اس طرح سے دینے لگوں گی تو میرا مرد کو پتہ لگ جائے گا، تو وہ تو ظالم آدمی ہے، تو مجھے کاٹ دے گا، وہ تو مجھے مار دے گا۔ تو بولے کہ دیکھ تو اللہ کے راستے میں دے رہی ہے اور زکوٰۃ دے رہی ہے، جو حکم ہے تیرے مال کا، اللہ تجھے سونے کے جنگل دے گا، اللہ تجھے سونے کے جنگل دے گا اور تیرے مرد کو بھی اللہ خوش کر دے گا۔ تو وہ عورت دیتی رہی، وہ دیتی رہی اور تقریباً 10-15 سال ہو گئے۔ تو پھر جب یہ معاملہ پیش آیا، وہ جس جنگل میں پیشاب کیا وہ اس کے شوہر کا جنگل تھا، اس کے شوہر کا جنگل تھا۔ اب اس وقت میں تقریباً بولے تو 5000 لوگ اس سونے کی فیکٹری میں کام کرتے، اور جس کے پاس ہم جا کے بات کر کے اور خود اس عالم سے مل کر آئے، تو وہ عالم صاحب نے روتے ہوئے سنایا کہ دیکھو ایک عورت زکوٰۃ دینے میں سبقت کری، اللہ نے اسے سونے کا جنگل دیا، اس کے لیے بھی رحمت ہے، پورے ملک کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ کا حکم جب ادا ہوتا اس طریقے سے اللہ کے دروازے کھلتے، اللہ کے خزانے کھلتے، اللہ کے خزانے اترتے۔ تو میرے عزیزو، تو اس عالم نے بھی جو ہے پکڑ کے روئے تھے اس طرح سے جب یہ تینوں بات بولتے تھے۔ تو میرے عزیزو کہ ہم عالم ہیں صرف مسجد میں بیان کرتے وقت میں یا مکتب میں پڑھاتے وقت میں نہیں، بلکہ یہ امت داعی ہے، یہ امت داعی ہے اور ہر حال میں دعوت ہے۔ تو نیت کرو گے آپ لوگ بھی انشاءاللہ، جی سچے پکے داعی بنیں گے انشاءاللہ، خروج کریں گے اللہ کے راستے میں۔ جب آدمی خروج کرتے ہیں نا، تھوڑا دعوت کا پہلو زندہ ہوتا ہے اس کا۔ ابھی ہم ٹرین میں آ رہے تھے، تو جو ہم کہاں سے ڈون سے گتی سے بیٹھے تھے چنئی کے لیے، اس بیچ میں تو بیچاری ایک عورت تھی، مطلب دوسرے خیال کی، لیکن صرف 2-4 بات میں ایمان قبول کر لیا۔ یہ بھی آتے وقت کی بات ہے، جی آتے وقت کی بات ہے، جی صحیح رخ پر اگر کوئی دعوت دے تو میرے عزیزو ہم رہتے ملک میں بھی ایمان والوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اچھا آخری بات دھیان سے سنو، اللہ ہمیں سمجھ کے توفیق دے۔ پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں ان کی 3 بیماریاں بہت بڑی ہیں، پورے ملک میں جتنے ایمان والے ہیں ان کی 3 بیماریاں بہت بڑی ہیں۔ سب سے بڑی بیماری جہالت کی بیماری، دوسری بیماری غفلت کی بیماری، تیسری بیماری بدعت کی بیماری۔ یہ تینوں کا ایک ہی علاج ہے، علم۔ تینوں کا ایک ہی علاج ہے، علم۔ امت کا 99% طبقہ جاہل ہے۔ مسجد میں آپ کھڑے ہو جائیں گے نا گیٹ پر، جی سننے لگیں گے ان سے نماز، تو تقریباً بولے تو 95% لوگوں کو پوری نماز نہیں ہے، 95% پوری نماز نہیں ہے۔ یہ انڈمان نہیں، ہمارے آندھرا میں بھی سنیں گے تو آپ ایسے ہی پائیں گے، چنئی میں سنیں گے تو ایسے ہی پائیں گے، حیدرآباد میں سنیں گے تو ایسے ہی پائیں گے، اللہ ماشاء اللہ، مستثنا تو ہر چیز میں۔ جہالت کی بیماری، جہالت کو ختم کرنے کے لیے علم کا چراغ۔ پورے لوگ مکتب میں نہیں آئیں گے، پورے لوگ مدرسے میں نہیں آئیں گے، پورے لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے، پورے لوگ جلسے میں نہیں آئیں گے، پورے لوگ اجتماع میں نہیں آئیں گے، تو پھر ان تک
علم پہنچانے کی کیا شکل ہوگی؟ حضرت جی مولانا الیاس کی دینی محنت ہے. بے طلبوں کے پاس بھی جو ہے ہم علم لے کر پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے علماء بادل کی طرح پھیلنا. علماء کنواں نہیں ہے، بادل کی طرح پھیلنا. اور دوسری بیماری غفلت. جو تھوڑے بہت ایمان والے ہیں، میں اپنے جماعت کے ساتھیوں کو کچھ بولتا رہتا ہوں، جیسے ہمارے ساتھی ہیں ان سے کہ بھائی تم چلا لگا لیے، 4 مہینے لگا لیے، تو کم سے کم قرآن بھی پڑھ لو. ہماری جماعت یوگانڈا گئی تھی. یوگانڈا میں مصر کے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ کہ تم قرآن کو قرآن نہیں مانتے اور تم قرآن سے جاہل ہوتے ہو. قرآن سے کیا ہوتے ہو؟ جاہل ہوتے ہو. اور تمہارے ایک کتاب ہے اور اس کو پڑھ کے تم اس کے عالم بنتے ہو، لیکن قرآن کو آپ لوگ نہیں پڑھتے. تو ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو پھر سنو، تمہارے کو قرآن آتی کیا؟ یوگانڈا کی جس جماعت میں میں تھا، اس جماعت میں میرے علاوہ کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، صرف 10 سورے آتے تھے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے کہا تھا ہر جماعت میں عالم ہونا. ان ساتھیوں کی کمی نہیں ہے، ہر جماعت میں عالم نہ ہونا یہ کمی ہے. اگر ہر جماعت میں ہم جیسے کوئی آدمی ہوتے جی تو پھر وہ لوگ بھی سیکھ پاتے. مکتب میں ہم ان کو بھی جوڑ لیتے تو پھر وہ لوگ بھی سیکھ پاتے. یہ غفلت ہے. یہ کیا ہے؟ غفلت ہے. تو کام کرنے والے ساتھیوں کے اندر بھی غفلت ہے. تو پھر میں نے ان کو قرآن سنایا اور جو پڑھ کر سنایا تو پھر وہ خوش ہو کے پھر ہمارے پاس بیٹھا. تو پھر پورے مصری عالموں کو بلا کر پھر ایک جوڑ ہوا. اسی طریقے سے 15-20 مصری علماء جو وہاں پر کام کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کے اندر جو ہے بہترین طریقے سے تو پھر کام ہوئی اور بات ہوئی اور تشکیل ہوئی. تو اس طرح سے میرے عزیزوں یہ جو دوسری بڑی بیماری ہے وہ غفلت کی ہے کہ ہمارے اندر، بلکہ ہمارے بچوں سے ہمیں غفلت ہو گئی، ہماری بیوی سے غفلت ہو گئی، ہمارے ماں باپ سے غفلت ہو گئی، ہمارے محلہ دار پڑوسی سے غفلت ہو گئی، یہاں تک کہ کام کرنے والے ساتھی بھی جاہل رہ گئے، اللہ کو نہیں پہچانا. اور تیسری بدعت، جو تھوڑا بہت دین کو جانتے ہیں، تھوڑا دین کو سمجھتے ہیں، وہ نئی کاموں میں. ایک مولوی صاحب کی شادی ہوئی، انہوں نے مہندی لگا رکھی ہے ہاتھ میں جی. انہوں نے کیا لگا رکھی ہے؟ مہندی لگا. ایک مولوی صاحب کی شادی ہوئی، انہوں نے گلے میں ہار ڈال رکھا ہے. کیا یہ سنت ہے؟ مطلب ہم نے کیا سمجھ لیا؟ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ صرف چادر چڑھاؤ. بہت سارے رسومات جو غیر سنت ہے ہماری زندگیوں میں ہیں، وہ کیسے پاک ہوں گے؟ وہ علم کے ذریعے سے پاک ہوں گے. وہ علم کہاں سے آئے گا؟ ہم اس کو لے کر مکتب میں بیٹھیں گے تو نہیں پھیلے گا. ہم علم کو لے کر بادل کی طرح جا کر اسے برسانا پڑے گا. جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بتانا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا علم اور اس وقت کے علماء ایسے تھے جو عالم میں چل پھر کر محنت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس چیز پر ابھارا تھا. تو یہی بات جو ہے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا مقصود ہے. حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اس وقت میں علماء پر بہت توجہ کرتے ہیں، علماء کا بہت اکرام کرتے ہیں، علماء کی بہت تشکیلیں چلائی جا رہی ہیں تاکہ ہم سب اللہ کے دربار میں قبول ہوں. تو کوشش کرو گے آپ لوگ بھی انشاءاللہ بھئی کام کرنے کی نیت کرو گے انشاءاللہ. یہ 3 چیزیں مٹانے کی کوشش کرو گے جی. جہالت کو بھی مٹانے کی محنت کرنا اور غفلت کو بھی مٹانے کی کوشش کرنا اور جو ہے بدعت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرنا. یہ دنیا میں بعد میں ختم ہوں گی. پہلے اپنی زندگی سے شروع ہونا، پہلے اپنے گھر سے شروع ہونا، پہلے اپنے پڑوسی سے شروع ہونا. نیت کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا داعی بننے کی توفیق نصیب فرمائے. جی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی بات زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بغیر مائک کے بولنے والی حضرت نے بھی بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ
کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے اور ساتھ دینے کے بارے میں کہ تھوڑا سا فکر تو آپ کرتے ہی ہیں، مزید تھوڑی اور فکر کریں، جو تمہارے ماتحت میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تشکیل بھی کریں اور مشورے میں بیٹھ کر تھوڑا رہنمائی بھی کریں، مرکز میں پہنچ کر تھوڑی نگرانی بھی رکھیں، اور جس کو جو وقت و مناسب لگے ضرور اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، دعوت کے راستے سے پیچھے نہ رہیں۔ یہ جتنے بھی دینی امور ہیں معاون بن کر کرنے کے ہیں، مخالف بن کر کرنے کے ہیں۔ حضرت جی مولانا صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ دعوت کا کام سارے کاموں کے لیے معاون ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب بھی فرمایا کرتے تھے دعوت جو ہے یہ ام الاعمال ہے، دعوت کے ذریعے سے مدرسے کو طلباء ملیں گے اور خانقاہ کو طالبین ملیں گے، اور جو ہے علماء پیدا ہوں گے اور مسجدیں بنیں گی، یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، تقریباً یہ 90-100 سال کی محنت میں یہی چیز دیکھی گئی ہے کہ امت میں اور سب سے زیادہ بیداری جو آئی ہے اور جو ہے کہ دین کی طرف پلٹنے کا، تو اس کام کے ذریعے سے امت کو بڑا نفع ہوا ہے، اور یہ قرن اول کا ہیرا ہے۔ یہ کوئی حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی ان کی ذہنی بات نہیں ہے۔ حیات الصحابہ نامی کتاب لکھ کے ہر چیز ہمیں اس کے اندر ملے گی کہ جو اعمال دعوت ہیں وہی صحابہ کے اعمال ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آپ کو خوب ساتھ بھی دیں اور جو ہے یہاں کے کام میں تعاون بھی کریں۔ یہ جزیرہ ہے مختصر سا، اور جو ہے یہاں پر آپ لوگوں کی محنت سے یہاں کے عوام میں زیادہ 100% ٹارگٹ کر کے محنت کر سکتے ہیں، 100% محنت کر کے ٹارگٹ کر کے محنت کر سکتے ہیں، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو اب یہ مستورات کی جماعت بھی آئی ہوئی ہے، جتنے دن بھی رہے بھائی ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ، اتباع سنت کا جذبہ عطا فرما، اتباع سنت کا جذبہ عطا فرما۔ اللہ، اتباع سنت کا جذبہ عطا فرما۔ اللہ، ہماری کمیوں کو، کمزوریوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہماری کمیوں کو، کمزوریوں کو معاف فرما۔ دین اور دین کی محنت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر جو دعوت کا پہلو موجود ہے، اے اللہ اس کو اجاگر فرما، اس کو زندہ فرما۔ ہر حال میں ہمارے علم سے پورے عالم کو نفع پہنچے، اس کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، طالبین کے لیے، غیر طالبین کے لیے، اے اللہ ہمیں یکساں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، موجود علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما، علم اور یقین میں برکت عطا فرما، اولادوں میں برکت نصیب فرما، خیر اور شرفت میں اللہ برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ان لوگوں کا دیکھنا بھی ہمارے حق میں عبادت ہے۔ اے اللہ، ان کے وجود میں اللہ برکت عطا فرما، ان کے وجود سے اس علاقے میں دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ، ہماری کمی اور کمزوریوں کو معاف فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، دعوت کی بصیرت اور بصارت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ، تیری رضا نصیب فرما، تیرے رضا والے کاموں کے لیے قبول فرما، اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر سے تکبر کو ختم فرما، عجب کو ختم فرما۔ اے اللہ، ریاکاری کو ختم فرما۔ اے اللہ،
اے اللہ تو اپنے فضل اور کرم سے اللہ تیرے رضا والے کاموں میں ہمیں موت تک جمے اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے جزیرے کے ساری انسانیت کے لیے ہدایت عطا فرما، سارے مسلمانوں کے لیے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر مسجد کو آباد فرما، اے اللہ ہر مکتب کو زندہ فرما، ہر مکتب میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں کے علماء اور صلحاء کی عمروں میں برکت فرما، سارے مسلمانوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر حج کرنے والوں کو پیدا فرما، عمرہ کرنے والوں کو پیدا فرما، قربانی کرنے والوں کو پیدا فرما، تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنے والوں کو پیدا فرما، علماء اور صلحاء کو پیدا فرما، تیرے حکم کو پورا کرنے والوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اللہ یہاں پر جو مستورات جماعت کام کر رہی ہے، اللہ اس جماعت کو بھی بے انتہا قبول فرما، مردوں کو مستورات کو بے انتہا قبول اور منظور فرما۔ اللہ ان کی فکروں کو اللہ اس پورے جزیرے میں اللہ زندہ ہونے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اللہ ان دعاؤں کو پورے امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ خصوصاً اے اللہ اس جزیرے میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے جنات سے، جادو سے، ٹونے سے، حسد سے، سحر سے، اے اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے محفوظ فرما، اپنے فضل اور کرم سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔